وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 15 آیتیں، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 104 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور اس سے پہلے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس بچھڑے کے جسم کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان بہت رحم کرنے والا ہے، اس لیے تم لوگ میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ سامری کی بات سن کر بچھڑے کی پوجا کرنے والے لوگوں نے کہا، ہم تو اسی بچھڑے کی عبادت میں لگے رہیں گے، اسی طرح بچھڑے کی پوجا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ سے واپس آئے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا، اے ہارون، جب آپ نے ان لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں منع کرنے سے آپ کو کس بات نے روکے رکھا؟ اللہ تتبعن افعصیت امری، کہ تم میرے پیچھے چلے آتے، کیا آپ بھی میرے فرمان کے نافرمان بن بیٹھے؟ آپ نے بھی میری بات نہیں مانی۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال کو نہ پکڑیے، مجھے ڈر ہوا کہ تم کہو گے کہ میں نے بنی اسرائیل کے درمیان جدائی پیدا کر دی، اور تم کہو گے کہ تم نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ قال فما خطبک یا سامری۔ پھر سامری سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی تھی، تو میں نے جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے کی ایک مٹھی بھر مٹی لی، یعنی جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں رکھنے کی جگہ سے مٹی کی ایک مٹھی لی، پھر اسے اس بچھڑے کے جسم میں ڈال دیا، یعنی بچھڑے کی شکل دے دی، اور میری جی نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا اور میرے دل میں ایسا ہی آیا تھا۔ قال فَصَفَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری سے کہا، تم دور ہو جاؤ، چھوت کی بیماری لگنے سے تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ تم دوسروں سے کہتے رہو گے مجھے کوئی نہ چھوئے، اور قیامت میں تمہارے لیے عذاب کا ایک اور وعدہ ہے جس کی تمہارے ساتھ خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور اپنے معبود کو دیکھو جس کی عبادت پر تم جمے رہے تھے، ہم اسے بے شک جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے کہا، بے شک تم سب کا معبود صرف اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، اسی اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی طرح آپ کو گزری ہوئی قوموں کی خبریں سناتے رہتے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے ذکر یعنی قرآن دیا ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا۔ جو اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا۔ ایسے لوگ ان گناہوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے گناہوں کو ہمیشہ اٹھائے پھریں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے وہ بڑا بھاری بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ جس دن سور پھونک دیا جائے گا اور ہم مجرموں انکار کرنے والوں کو اس دن میدان محشر میں اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں مارے ڈر کے نیلی پیلی پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہیں گے، تم لوگ دنیا میں یا قبر میں صرف 10 دن ہی رہے تھے۔ نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ وہ لوگ جو بھی کہیں گے اسے ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں، جبکہ ان میں سے اچھی رائے والا کہے گا، تم لوگ دنیا میں یا قبر میں صرف ایک دن ٹھہرے تھے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 15 آیتیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 104 تک۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ پر گئے تھے۔ یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم، بے شک بچھڑے کے ذریعے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے،
تو لوگوں نے بات نہیں مانی. لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم بچھڑے کی عبادت میں لگے ہی رہیں گے، آپ لاکھ سمجھائیں ہم تو ایسا ہی کریں گے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا قوم بچھڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، تو کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. اس کے بعد اپنے بھائی کے داڑھی اور سر کے بال کو پکڑ کے ہلایا. تو ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے مائی جان، میرے بھائی، میرے داڑھی کو مت پکڑ اور میرے سر کے بال کو مت پکڑ، میں نے تو ان لوگوں کو ڈرایا تھا، سمجھایا تھا، لیکن یہ لوگ نہیں مانے. دوسری جگہ پہ ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 150. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اے میرے بھائی مائی جائے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، اس لیے آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دیجئے اور آپ مجھے ظالموں میں سے شمار مت کیجئے. میں ظالموں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، لوگوں کو میں نے سمجھایا ہے. اب اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ سامری نے کیسے بچھڑا بنایا. تو یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زیورات کو پگھلا دیا. آیت نمبر 96 پر غور کیجئے. فقبضت قبضۃ من اثر رسول. اس نے یہ کہا کہ جبریل جب آئے تھے تو ان کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھا تھا مٹی اڑی تھی، تو اس کو میں نے جمع کر لیا، اور یہاں پر جو زیورات پگھلے ہوئے تھے اس کو میں نے اس میں رکھا، یعنی شکل بنا دیا. تو اس طریقے سے اس میں سے آواز آنے لگی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے خطاب کیا اور کہا دیکھ اب تجھے دنیا میں سزا ملے گی، وہاں تو سزا ہے ہی، لا مساس، تجھے ایسی سزا ملے گی، تو لوگوں سے کہے گا مجھے مت چھونا. جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ چیخنے اور چلانے لگتا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جنگل میں چلا گیا اور وہی مر گیا. یہ منافق ٹائپ کا تھا، اسلام قبول کیا اور جب بھی موقع ملتا کفر کی طرف لوٹ جاتا، لوگوں کو بھٹکاتے رہتا تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، کہ یہ جو کچھ کرتب تم نے دکھایا ہے، یہ جو بنایا ہے، بچھڑے کی شکل جو دی ہے، اس کو ہم جلا دیں گے اور اس راکھ کو دریا میں بہا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. آیت نمبر 98 پر غور کیجئے. وسع کل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے میں لے رکھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے میں رکھا ہے. تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.